بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 جنوری بروز ہفتہ آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ آج آپ کو اپنی خوشی کا مکمل اظہار کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے اعمال کو مسلسل دیکھ رہا ہے اور ان کا فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک استاد بچے کی نگرانی کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ضروری ہے کہ ضرورت سے زیادہ فیصلہ کن لوگوں کی رائے آپ پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ آزادانہ طور پر اپنے جذبات اور رائے کا اظہار کرنے کے اپنے حق پر ثابت قدم رہیں۔ ٹورس یعنی برج ثور۔ معلومات کے لیے آپ کی جستجو آج مضبوط ہے۔ لائبریری کی طرف جانے سے پہلے آن لائن اطلاع شروع کرنے پر غور کریں۔ انٹرنیٹ اپنا گھر چھوڑے بغیر آپ کو درکار تمام معلومات اکٹھا کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے۔ تاہم مزید گہرائی سے تحقیق کے لیے آپ کو اپنی مطلوبہ معلومات کے بنیادی ماخذ تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جمنائی یعنی برج جوزہ۔ آج کا دن آپ کے ذاتی مقاصد پر توجہ مرکوز کرنے کے بارے میں ہے۔ کسی کو اپنے عزائم سے آپ کی توجہ ہٹانے نہ دیں۔ کسی طرح اور کیوں کے بارے میں فکر کرنے کے بجائے اپنے مقاصد کی طرف پہلا قدم اٹھائیں۔ اپنا سفر شروع کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کی بنیاد رکھتا ہے اور آپ کے راستے کی وضاحت کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ چلتے چلتے اپنی منزلیں شروع کریں اور تلاش کریں۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ آج کا دن سخاوت اور خوش مزاجی کے لیے بہترین دن ہے۔ آپ خود کو دوسروں کی مدد کے لیے زیادہ میل پائیں گے اور چیزیں آسانی سے چلیں گی۔ پہلے کسی بھی زیر التوا پروجیکٹ کو مکمل کرنے پر توجہ دیں۔ چیلنجوں کا سامنا کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ اگر آپ کسی ضرورت مند کا سامنا کرتے ہیں تو ہاتھ دینے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ یہ تم دونوں کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ لیو یعنی برج اسد۔ آج آپ کو کسی تجربہ کار فرد کی رہنمائی سے مالی یا کاروباری کوششوں میں کامیابی مل سکتی ہے۔ ان کا عملی اور واضح مشورہ مستقبل کے بارے میں آپ کے فیصلہ سازی کو آسان بنا سکتا ہے۔ آپ کی عملی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے اور مضبوط جذبات آپ کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کے امکانات کم ہیں۔ آپ ایک بدیہی ٹیلنٹ کو دوبارہ دریافت کر سکتے ہیں جسے آپ نے پہلے نظر انداز کر دیا تھا، جو اب فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ورگو یعنی برج سنبلا۔ آپ کو جلد ہی نئے پڑوسی مل سکتے ہیں جو کافی دلچسپ ہیں۔ وہ تعلیم یا قانون کے پیشہ ور ہو سکتے ہیں، اچھی طرح سے سفر کر چکے ہیں یا کسی دوسرے ملک سے ہیں۔ ایک دوست آپ کو ان سے ملوا سکتا ہے۔ ان کے استقبال کے لیے فوری اجتماع کی میزبانی پر غور کریں۔ یہ ایک دوسرے سے ملنے اور جاننے کا ایک بہترین موقع ہے۔ ممکنہ طور پر نئی دوستی یا دلچسپ گفتگو کو جنم دیتا ہے۔ لیبرا یعنی برج میزان۔ اگر آپ فی الحال ایک کمپیوٹر پروگرام سیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے خیالات پر حاوی ہونا شروع کر سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے خوابوں میں بھی زہر ہو سکتا ہے۔ اگرچہ تکنیکی عنوانات کے بارے میں خواب دیکھنا عجیب ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ زیادہ بصری طور پر میل ہیں، تو یہ خواب آپ کے دماغ کی موجودہ توجہ کا عکاس ہو سکتے ہیں۔ غور کریں کہ آیا یہ زیادہ تجزیاتی ذہنیت کی طرف تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں ایسے پہلو ہیں جن کے لیے منطقی نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب۔ آج آپ پرانے دوستوں سے دوبارہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں جو آپ کے دل میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اجتماع معمول سے زیادہ کم ہو سکتا ہے، لیکن یہ گرمجوشی اور مدعو ہوگا۔ کبھی کبھی بات کرنے سے سننا بہتر ہوتا ہے۔ ان پیارے دوستوں کی صحبت سے لطف اندوز ہونے اور ان کے نقطہ نظر کی تعریف کرنے کے اس موقع کو گلے لگائیں۔ اپنے آپ کو صرف اس لمحے سے لطف اندوز ہونے دیں۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس۔ آج آپ خود کو مضبوط اور منفرد شخصیت کے حامل افراد کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ یہ کشش آپ کی آزادی کی ضرورت کو واضح کرتی ہے، جو کبھی کبھی آپ کی زندگی میں حقیقت سے زیادہ خواب کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ یہ کچھ خود شناسی کے لیے اچھا دن ہے۔ اپنی زندگی کی سچائیوں کے بارے میں اپنے ساتھ ایماندار رہیں اور اپنی خواہشات اور ضروریات کو تلاش کرنے سے باز نہ آئیں۔ کیپریکون یعنی برج جدی۔ آج محسوس ہو سکتا ہے کہ چیزیں منصوبہ بندی کے مطابق نہیں چل رہی ہیں۔ دوسروں یا یہاں تک کہ اپنے آپ سے جذباتی اشتعال غیر متوقع اور شدید ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے حقیقی احساسات سے جڑنے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ کسی حد تک الگ تھلگ محسوس کر رہے ہیں۔ ان لمحات میں مثبت نقطہ نظر کو برقرار رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، پر امید رہنا ان اوقات میں تشریف لانے میں اہم فرق لا سکتا ہے۔ ایکویریس یعنی برج دلو۔ آج کا دن وقفے کے لیے بہترین ہے۔ آرام کرنے اور فن کی دنیا میں اپنے آپ کو غرق کرنے کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، چاہے وہ خوبصورت فن پاروں کی تعریف کر رہا ہو یا اپنی تخلیق کرنا ہو۔
اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے تخلیقی پہلو کو تلاش کریں۔ آپ کے پاس تخلیقی صلاحیت اور وجدان دونوں ہیں، ایک ایسا مجموعہ جو واقعی قابل ذکر چیز کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے آپ کو فنکارانہ طور پر اظہار کرنا شروع کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ پیسے دی یعنی برجھوت۔ آج آپ کا کوئی قریبی شخص معمول سے زیادہ دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ان کا تناؤ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کا عکاس نہیں ہے۔ وہ ذاتی مسائل سے نمٹ سکتے ہیں جن پر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ زندگی کا ایک عام حصہ ہے۔ کسی بھی تناؤ کو سنبھالنے کے لیے جو اس کا سبب بن سکتا ہے، اپنے دماغ کو صاف کرنے کے لیے دوڑنے یا جم کو مارنے پر غور کریں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔